سوال میرا یہ ہے کہ قرآن اور پرانی الہامی کتابوں کی کچھ باتوں میں شارپ کانٹراسٹ ہے، جن کی وجہ سے اگر علم نہ ہو تو عقل دھوکہ کھا سکتی ہے. تو وہ باتیں ان کتابوں کی جنہیں قرآن نے اسپیسیفکلی کانٹرڈکٹ نہیں کیا، انہیں کیسے اللہ کی بات مان کر ایکسیپٹ کر لیں؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ. قرآن مجید نے تورات کی تصدیق کی ہے، انجیل کی تصدیق کی ہے، اسی طرح زبور کی تصدیق کی ہے، البتہ تنبیہ کی ہے کہ یہ کتابیں جس صورت میں ہیں اس میں قرآن مجید کی روشنی کے بغیر ان کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا. اس کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں کہ یہ قرآن ہم نے مہیمناً علیہ اتارا ہے، یعنی یہ قرآن اب فیصلہ کرے گا کہ کس چیز کو کس زاویے سے اور کس طرح دیکھنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کتابیں اپنی اصل زبان میں محفوظ رہتی تو بالکل ان کی وہی حیثیت ہوتی جو حیثیت اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہونی چاہیے. لوگوں نے ان کو ترجمہ کر دیا ہے. ترجمے میں مدعا تو بڑی حد تک بیان ہو جاتا ہے، لیکن انسان داخل ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تاریخ محفوظ نہ ہو، جیسے کہ ان کتابوں کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی پوری، اس کے نتیجے میں یہ متعین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے یا کہاں کوئی چیز داخل ہو گئی ہے یا انسان نے اپنے فہم سے کس چیز میں کیا تغیر و تبدل کر دیا ہے. تو صحیح اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب موجود ہے، آخری کتاب قرآن مجید ہے. وہ بالکل محفوظ صورت میں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، پہنچ گئی ہے. ہم اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دیکھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر وہ اصول سمجھ لیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. پھر ان کی روشنی میں آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے. ان کی روشنی میں جب آپ تورات کو پڑھتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں، انجیل کو پڑھتے ہیں، تو چند مقامات، گنتی کے چند مقامات کے سوا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. بالکل ایک ہی بات یہ کتابیں بیان کر رہی ہیں اور ایک ہی چیز ہے جس کی دعوت دے رہی ہیں. ان میں پھر بڑی روشنی نظر آتی ہے اور آدمی ان سے بڑی ہدایت حاصل کرتا ہے. میں تو کئی بار لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کو اگر اطلاقی شرک کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے تورات بیان کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمان قوم ہے جس کے ہاں پیغمبر بھی آ رہے ہیں، ایک دعوت بھی موجود ہے، پیغمبروں کی اولاد ہے. تو وہ سب چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں زیر بحث آنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ ایک مسلمان قوم میں خرابیاں کہاں سے آتی ہیں، اس کے لیے انجیل، خاص طور پر پہاڑی کا واعظ، بڑی غیر معمولی چیز ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ. تو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، اسی ذوق شوق سے پڑھنی چاہیے جیسے آپ پڑھتے ہیں. جہاں کوئی سوال پیدا ہو تو فوراً قرآن کی طرف رجوع کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، پھر قرآن فیصلہ کر دیتا ہے. ایک کویشچن سامنے آیا تھا کہ تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر جیوز اور کرسچن کی طرف سے کہ اگر اللہ پرفیکٹ ہے تو اس نے ان کتابوں کو کیوں محفوظ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کو محفوظ کیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں پرومس نہیں کیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے پرومس کیا کہ اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. سو اس کا جواب کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی ہے اور ان کی حفاظت بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے کی. انسانوں نے جب اس میں کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیے. جب پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لی. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. پیغمبر جب تک آتے رہے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی خرابی پیدا ہوگی تو آگے بتا دیں گے. میں نے خود لکھا ہے کہ جو یہ تورات ہے اس میں بہت کچھ تاریخ کے واقعات گزر گئے، یہ بالکل غائب ہو گئی. اس کو 5 قبل مسیح میں حضرت عزیر نے دوبارہ ترتیب دیا، لیکن حضرت مسیح آئے اور انہوں نے تصویب کر دی. ٹھیک ہے، یعنی فی الجملہ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہو سکتی ہیں. اس وقت تو پیغمبر آ رہے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. یہ سب ضرورتیں ختم نبوت سے پیدا ہوئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت میں خانہ کعبہ کو وہ اہمیت یا تقدس حاصل نہیں ہے جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ یا اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، جبکہ اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست نکلتا ہے. اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرک و کفار میں بھی خانہ کعبہ کی تقریم بھی تھی اور وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ذرا تاریخی پس منظر بیان کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، شکریہ. اس
اس موضوع کو تو قرآن مجید نے اپنا خاص موضوع بنایا ہے اور پوری تاریخ سنا کے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ نبوت جیسی نعمت تمہیں عطا کی جائے گی اور تم اللہ کے دین کے گواہ بن کر دنیا کے وسط میں رہو گے، لیکن وہ بدقسمتی سے اس کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھے، اور جب یہ بات انہیں بتائی گئی پیغمبروں کے ذریعے سے کہ آخر میں تم لوگ اپنے منصب سے وفا نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہی بھائیوں میں سے آخری پیغمبر پیدا کریں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی کی گئی اور عہد بھی لیا گیا۔ یہ چیز ان کے لیے حسد کا باعث بن گئی۔ اب محمد الرسول اللہ کی نبوت کی بنیاد تو وہی حضرت ابراہیم کی ذریت، حضرت ابراہیم سے اللہ کا وعدہ، حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی تعمیر تھی۔ تو بتدریج انہوں نے اپنے دور زوال میں اپنا تعلق اس بیت اللہ سے بالکل منقطع کر لیا۔ یہ اس طریقے سے ہوا۔ قرآن کہتا ہے یہ حسدم من عند انفسہم ہوا، یعنی اس حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے، چنانچہ نہ وہ بیت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار تھے، نہ حضرت اسماعیل کا ذکر سننے کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ذبیح بھی حضرت اسحاق کو پناہ ڈالا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کہاں تلاش کریں گے اس طرح کی چیز؟